चले फिर से हाँ रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर हमारी आज है 73 टू 77 है ना। तो राफिया आप तिलावत करें फिर इंशाअल्लाह मैं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। अब शुरू करते हैं। आयत नंबर हमारी है 73 है ना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू तल्लाहि लक़द अलिमतुम मा जि'ना लिनुफ़सिदा फ़िल अर्दि वमा कुन्ना सारिक़ीन। तर्जुमा इसका, उन्होंने कहा अल्लाह की कसम, अलबत्ता तहकीक जान लिया तुमने, नहीं आए थे तुम के फसाद करे ज़मीन में और नहीं है हम चोर, है ना। ये उसका पिछली आयत का ही कंटिन्यूएशन है ना। तो इसकी तफसीर में क्या है कि क्या पता चल रहा है, कौलू किसने कहा, भाई, उसके भाई ने बोला, क्या बोले कि तल्लाही, अल्लाह की कसम, यानी कसम खाया अल्लाह की, कहा लक़द अलिम तुम अच्छी तरह जानते हो। क्या कहा कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि माँ जीना लिनुफ़सिदा फिल अर्दि, कि हम इसलिए नहीं आए थे कि जमीन में फसाद करें, है ना। उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं आए थे कि हम जमीन में फसाद करें। जब वहां पे जब उनका वो सब गायब हुआ, मतलब कि इनका जो सुआ गायब हुआ और उसको ढूंढने निकले, और उसके बाद जब बोलने एक मुअज्जिन ने उनको पुकारा, फिर उनकी तलाशी हुई। तलाशी होने के बाद तो क्या हुआ, उनकी जब तलाशी हुई तो उनके उसके उनके भाई के ही सामान से ये मतलब कि सुआ निकला। तो वो उन लोगों ने कहा कि मैं ऐसे कुछ करने नहीं आया था, मेरा ये मकसद नहीं था, है ना। हम इसलिए नहीं आए थे कि ज़मीन में फ़साद करें, तुम्हारे मुल्क में कोई फ़साद फैलाने नहीं आए। वमा कुन्ना सारिक़ून, और हम कोई चोर नहीं हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो ज़मीन में यहाँ पे आए थे सामान लेने, मैं इस मकसद से नहीं आए थे हम लोग कि हम यहाँ से मतलब कि चोरी करें और फ़साद मचाएँ आपके मुल्क में आकर के। हम चोर नहीं हैं, यानी उन्होंने अपना दिफ़ा किया। ये कहने का मतलब यहाँ पे कहने लगे कि हम चोर नहीं हैं आपके, कि हम यहाँ पे आपका कोई सामान लेने आए हैं। फिर आयत नंबर आपकी है 73 74 73 यहाँ पे। तो 74 में है,
قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین. تو کیا کہا ترجمہ، انہوں نے کہا کیا بدلہ ہے اس کا، سزا ہے اس کی اگر اگر ہو تم جھوٹے. اب اس میں سے جو وہاں کے لوگ جو ہے، وہاں کے جو جس نے پکارا تھا، جس نے کہا تھا کہ تم نے چوری کیا ہے، تو اس نے کیا پوچھا ہے کہ آخر تمہارے اس میں کیا چوری کی سزا ہے، جو تمہارے وہاں تم سوا نکلا تو تمہارے وہاں کیا مطلب کہ اس کا کیا وہ انجام ہونا چاہیے، اس کی کیا سزا ملتی ہے. تو کہا ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا وہ کہنے لگے فما جزاؤہ، تو کیا سزا ہوگی اس کی کیا سزا اس چیز کی. تو کہا جزا عربی لفظ میں پتا کو کیا ہوتا ہے، جزا کی میننگ کیا ہوتی ہے عربی زبان میں، جزا اور سزا دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی جزا جو ہم کہتے ہیں جزا، تو جزا اور سزا دونوں کے لیے آتا ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے، ہم کبھی بھی کہتے ہیں نا جزا، کسی کو کہتے ہیں تو جزاک اللہ خیر کہتے ہیں نا، تو جزاک اللہ خیر ہے نا، یا جزاک اللہ خیر. اگر ہم خیر کا نام نہیں لیں گے تو کیا ہوگا آپ کو پتا ہے کہ اس کے جو ہے اس کا غلط وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم کبھی بھی بولیں گے تو ہمیشہ کیا کہیں گے، جزاک اللہ خیر، ہے نا، خیر کی دعا کریں گے. تو یہاں جزا کا کیا ہے، جزا کے کا لفظ عربی زبان میں جزا اور سزا دونوں کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ پازیٹیو اور نگیٹو دونوں کے لیے یہ چیز آتی ہے. کیا ہے، پازیٹیو بھی بولا جاتا ہے جزا، اور نگیٹو کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اس لیے کسی کو جب کہیں تو کیا کہیں، جزاک اللہ خیرن، ہے نا، تو بولنا لازم ہوتا ہے. ورنہ جزا کا لفظ سزا کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک، اب بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو جزا کا لفظ جو جزا ہوتا ہے وہ دونوں فارم میں یوز کیا جاتا ہے، جزا اور سزا دونوں کے ہی اس میں آتا ہے. تو ہمیں جب بھی کہنا ہوگا کسی کو تو ہم کیا کہیں گے، جزاک اللہ خیر، ہے نا. تو یہاں کہنا یہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ان کنتم کاذبین. اب ان کے بھائیوں نے کیا کہا کہ ان کنتم، بھائی نے نہیں کہا، وہ جیسے اس نے کہا جو مطلب کہ آواز دے رہا تھا، جس نے تلاشی شروع کی، اس نے پوچھا ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو. پوچھا کہ اگر تم جھوٹے ہو، اگر تو تم جھوٹے نکلے تو پھر جھوٹے کی سزا کیا ہوگی. پھر وہ پوچھتا ہے کہ اگر تم لوگ جھوٹے نکلے، ہے نا، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے چوری کی نہیں تھی، ہے نا، کانفیڈنٹ تھے کہ یہ کہنے لگے، مطلب ان کو یہ تھا کہ ہم نے چوری نہیں کی ہے. تو مطلب کہ جب جھوٹے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ جب نے جھوٹ وہ نہیں، کانفیڈنٹلی انہوں نے بولا کہ نہیں، مطلب کہ ہم چور ہیں ہی نہیں، ہے نا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم چور ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری آیت نمبر، اس میں آیت نمبر 75 کا ہے، قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین. تو ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا بدلہ اس کی جزا وہ ہے جو وہ پایا گیا اس کے سامان میں، تو وہی بدلہ ہے اس کا، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو، ہے نا. اس میں کیا کہنا چاہا کہ مطلب کہ جس کے اس میں سے سامان پایا جائے گا، بلکہ آگے تفسیر کر کے پھر اس کی ڈیٹیل کرتے ہیں. تفسیر میں قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ جس کے سامان سے وہ نکلا وہ خود ہی اس جزا کا جزا ہے. یعنی اس کی سزا کیا بتایا انہوں نے سزا یہ بتایا کہ جس کے اندر سے اس سے سامان وہ نکلا نا، جو سوا جو غائب ہوا تھا، جس کے سامان میں سے یہ چوری کا سامان نکلا ہے، یہ برتن جو نکلا ہے، تو اس کو کیا بتایا کہ یہ ان کی سزا کیا ہوگی کہ ان کو غلام بنا کے رکھ لیا جائے. جو آدمی کے اندر سے اس کے سامان نکلا ہوا ہے، اس کو یہی سزا دی گئی کہ اس کو اس کے بدلے میں غلام بن کر کے اس بادشاہ کے پاس رہنا ہوگا، ہے نا. تو اصل میں یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم تھا. سمجھ میں آئی بات آپ لوگوں کو کہ یہ حکم جو ہے یہ کس دور کا ہے یہ حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام کے شریعت میں یہ حکم تھا تاکہ چور کو ایک سال کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جائے. یعنی اس کی سزا، جس نے چوری کی اس کی سزا کیا تھی کہ جس کے اس میں سے سامان نکلا وہ کیا کرے گا، جس کا سامان چوری ہوا ہے وہ مالک جو ہے اس کو چور کو اپنے لیے 1 سال کے لیے اس کی سزا کے طور پر اپنے پاس رکھے گا
غلام بنا کر کے، مطلب کہ جو چاہے گا وہ اس سے کام کرائے گا، ٹھیک ہے؟ جس کی اس نے چوری کی یعنی مالک کے سپرد کر دیا جائے، یعنی جہاں پہ چوری ہوئی اس کو سپرد کر دیا جائے۔ کذالک نجزی الظالمین، یہ تو یہاں پہ کیا بتایا ہے کہ کذالک اسی طرح ہم کیا کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں ظالموں کو، ٹھیک ہے؟ تو ہم تو ظالموں کو یعنی چوروں کو ایسی سزا دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ کون یہ تو یہ برادران یوسف کہہ رہے ہیں کہ کس نے پوچھا تھا کہ سزا کیا ہے؟ پوچھ رہے ہیں کہ کس نے پوچھا کہ یہ سزا کیا ہے؟ خادموں نے اور جواب دے رہے ہیں، دے رہے اخوان یوسف کے ان کے قانون میں چور کو صاحب مال کا غلام بنا دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہی صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ مطلب یہاں پہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے اس میں سے جو مالک ہے جس کی چوری ہوئی ہے اس کے پاس کیا ہوگا کہ جس کے اس میں سے سامان نکلا ہے اس کو ایز دا غلام بن کے ان کے پاس رہنا ہوگا، جو مالک ہے ان کا، ہے نا؟ تو ان کی اب یہ اور یہی چیز جو کیا ہوئی، ان کو مطلب کہ یہی طے پائی کہ اب یہ کیا ہوگا کہ بنیامین جو ہے جن کے اندر سے وہ نکلا ہوا تھا سامان، تو اب ان کا یہی وہ ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہ رہیں گے، یوسف علیہ السلام ان دا سینس جہاں سے سامان نکلا ان کے پاس یہ ان کو رہنا ہوگا۔ یعنی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تدبیر ہے نا، کہ جیسا مطلب اللہ تعالیٰ کا تدبیر ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتے تھے اس طرح سے یہ کام ہوتا جا رہا ہے، وہ اللہ کے اس کے وہ ہو رہا ہے، جبکہ یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ وہی چیز چوری ہوئی تھی جو مطلب کہ وہ تو غائب کیا ہوا تھا، آپ کو وہ چیز غائب ہوا تھا جس سے ناپا جا رہا تھا نا، وہ ان کا مس ہو گیا تھا، وہ مل نہیں رہا تھا، لیکن ان کے اندر جو پایا گیا وہ پینے والا پیالہ بادشاہ کا تھا، وہ ان کے اندر سے پایا گیا تھا ان کے سامان میں سے، لیکن اب یہ بتایا گیا کہ یہ اس کی سزا کیا ہوگی، تو یہ طے ہوا، اور ان کے حکم میں کیا سزا ہوتی تھی کہ ان کو جیل میں رکھ دیا جائے گا، مارا پیٹا بھی جائے گا، لیکن یہ سزا ان کو نہیں یہاں پہ دی گئی۔ کون سی سزا دی گئی؟ جو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں تھی، جو ان لوگوں نے ان کے بھائیوں نے کہا، وہی سزا بنیامین کو ملی، ہے نا؟ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 76 پر۔ فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم علیم۔ تو یہاں پہ دیکھیے ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ شروع ہو گیا ان کے تھیلوں کے ساتھ، پھر تھیلے کے اپنے بھائی کے پھر نکال اس کو اپنے بھائی کے تھیلے سے اسی طرح تدبیر کی ہم نے، یعنی ہم نے تدبیر کی، آگے تفسیر میں بتائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے نہ تھا مناسب کہ لے اپنے بھائی کو دین میں، قانون میں، بادشاہ کے، مگر یہ کہ چاہتا ہے اللہ ہم بلند کرتے ہیں، جو چاہتا ہے اللہ بلند کرتے ہیں درجے میں جس کے ہم چاہتے ہیں، اور اوپر ہر علم والے کے ایک علم والا ہے نا؟ اس کا ترجمہ ہے اس کا، ابھی ہم تفسیر میں دیکھتے ہیں کیا ہے تفسیر ہے۔ فبدا بأوعیتہم، تو انہوں نے شروع کیا ان کے سامان کے ساتھ، یعنی کارندے نے، یعنی تلاش کرنے والے نے تلاشی شروع کی، وہ جس نے کہا تھا انعام دوں گا، اب اس نے تلاشی شروع کر دی۔ ابھی کیا ہوا، اس ایک آدمی نے کہا تھا نا کہ میں مطلب کہ اس میں سے جس کا پانی جو ناپنے کا جو ان کا پیمانہ جو غائب ہوا تھا، تو اس نے کیا اعلان کیا، اس نے انعام دینے کے لیے کہا کہ اگر اس کے اس میں سے ملے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ اب اس نے تلاشی شروع کر دیا جس نے اعلان کیا تھا، مؤذن جو تھا، قبل بیائی اخیہ، اس کے بھائی کے سامان سے پہلے۔ بیائی کہتے ہیں وہ چیز جس میں کوئی چیز محفوظ کی جائے، سمجھ میں آئی بات؟ بیائی کس کو کہتے ہیں؟ اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جو چیزیں محفوظ کی جائے، جس میں سامان رکھا جائے، یعنی سامان جس میں سامان رکھا جاتا ہے نا اس کو بیائی کہتے ہیں۔ تو سامان کی تلاشی شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟
ثم استخرجها ثم استخرجها من بیاعی اخی، پھر اس کو نکالا اس کے بھائی کے سامان سے. کیا نکالا؟ سمجھ میں آئی؟ اب جب تلاشی شروع ہوئی تو کیا ہوا؟ اس کے بھائی کے سامان سے ہی سامان نکلا. تو السقایت، سقایت نکالا ہے نا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ہا 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 کی ضمیر کیا ہوتی ہے؟ کدھر جا رہی ہے؟ مؤنث ہوتی ہے نا. اور سوا مذکر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کی جو ہا کی ضمیر ہے سقایتی ہے نا، اس کی جو ضمیر جاری ہا جو ہے وہ مؤنث ہے. ہا کی وجہ سے یہ مؤنث ہے. اسوا مذکر ہے، اس میں ہا آپ کو نظر نہیں آ رہا، عین ہے نا. سوا مذکر ہے اور سقایتا مؤنث ہے. ٹھیک ہے. سوا تو نہیں نکلا اس میں سے. کیا نکلا آپ کو پتا ہے؟ سوا نہیں نکلا. جو وہ پانی جو ناپنے کا جو پیمانہ تھا وہ ان کے پاس سے نہیں نکلا. کیا نکلا؟ السقایتا نکل آیا، یعنی سقایا نکل آیا. ڈھونڈنے کچھ اور، ڈھونڈ کچھ رہے تھے اور نکلا کچھ اور ہے نا. کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے کیا مراد ہے کہ وہ تلاش تو کچھ اور کر رہے تھے ہے نا، لیکن ان کے اس میں سے کیا نکلا؟ سوا کی جگہ سکایا نکلا ہے نا. تو یہ کذالک کتنا یوسف، اسی طرح تدبیر کی ہم نے یوسف کے لیے، یعنی یوسف علیہ السلام کے لیے. ہم نے اس طرح اس طرح راہ ہموار کر دی کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ سکے. یعنی یہاں پہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہم نے اس طرح سے تدبیر کی تاکہ کیا ہو کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں ہے نا، اپنے بھائی کو رکھ سکے. ما کانا لیأخذ ما کانا لیأخذ اخاہ فی دین ملک، بادشاہ کے قانون میں یا بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو رکھ نہیں سکتا تھا. یعنی جو وہاں پہ رول چل رہا تھا، جہاں وہ رول وہاں کا تھا، اس کے مطابق یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے ہے نا. لیکن یہ کون سا یہاں پہ رول اپلائی ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی شریعہ کو اپلائی کیا گیا. ٹھیک ہے. الا ان یشاء اللہ، یعنی مگر یہ کہ اللہ چاہے، کیونکہ وہاں چوری کی سزا یہ نہیں تھی بلکہ سزا تھی، جرمانہ تھا اور مارا بھی جاتا تھا. ہے بات سمجھ میں آئی؟ وہاں سزا بھی تھی، مارا بھی جاتا تھا اور جرمانہ بھی لیا جاتا تھا اور پٹائی بھی تھی. لیکن بھائیوں کے قانون کے مطابق سال کے سال کی غلامی تھی. یعنی 1 سال کا نا غلامی جو ہوتی ہے، 1 سال کے لیے غلام بنایا جائے گا. جو بھائیوں نے طے کیا تھا نا، ان سے پوچھا گیا کہ اگر تمہارے اندر یہ سامان ملے گا تو اس کی سزا کیا ہوگی. بھائیوں کو بھی ان کا نہیں پتا تھا کہ میں کیوں یہاں ہمارے سامان میں سے کوئی چوری کا سامان نکلے گا، اس لیے وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم میں سے کسی نے چوری نہیں کیا. لیکن اتفاق کی بات ہے، یہ بس ایک تدبیر ہے کہ ان کے کسی طرح ان کے بھائیوں کے وہ بھائی جو ہے ان کے بھائیوں ان کے بنیامین کے اس کے گلے میں سے سامان میں سے وہ چیز ان کو یہ چیز نکل گئی ہے نا. تو سکایا نکل گیا. تو اب ان کو تو پتا نہیں تھا، انہوں نے اپنی جو سزا ان کے شریعہ میں ہوتی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام کے شریعہ میں ہوتی، تو انہوں نے وہ بتا دیا ان کو. تو اس کے مطابق دیکھیں یہاں پہ ہے کہ اس کے مطابق ان کو سزا دی گئی بن یامین کو. اور یہ ایک اللہ کی تدبیر تھی اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتا تھا، اور یوسف علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کا بھائی ان کے ساتھ ہی رہے ہے نا. تو نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں. یعنی دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جس کو میں چاہتا ہوں اسی کا درجہ بلند کرتا ہے نا. تو کس کے ذریعے؟ پھر دیکھیے یہاں پہ علم کے ذریعے، جسے یوسف علیہ السلام کا درجہ بلند کیا تھا، انہیں خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا کہ سکھا کر کہ فوق کل ذی علم علیم ہے نا. کیا ہوتا ہے کہ علم علیم، یعنی ایک علم کے اوپر ایک علم والا ہے. یعنی کیا مطلب آپ کو سمجھ میں آیا؟ کہ ہر علم والے پر ایک اور علم والا ہے. یعنی انسان یہاں پہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ہی بہت عالم ہے، ہمیں ہی سب کچھ آتا ہے. نہیں، آپ کو کیسے، آپ کی علم سے اوپر کسی اور کا بھی علم ہوتا ہے. یعنی یہ تو دنیاوی حساب سے بھی ہوا،
دینی حساب سے بھی ہوا. ہر علم سیکھنے والا ایک عالم سے ہی سیکھتا ہے نا, تو اس کے اوپر بھی ایک علم والا, اور سب سے بڑا تو عالم ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے نا. اس نے خود ہمیں علم سکھایا, آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے نا. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھی علم سکھایا. علم کے ہی بنیاد پہ آدم علیہ السلام کا جو مرتبہ تھا وہ فرشتوں سے بھی آگے کس اس پہ ہوا, علم کے حساب سے ہوا. یہ مطلب یہ علم کی وجہ سے ہی آدم علیہ السلام کو سب کے اوپر فوقیت ہوئی ہے نا. تو درجوں کی بلندی عام طور پر دنیا والوں کے یہاں مال یا کسی اچھی جاب یا حسین یا حسن یا کسی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی دنیاوی حساب سے کیا ہوتی ہے, کس کی بنیاد پہ آپ کو حسن مطلب بتایا جاتا ہے, یا تو اس کے پاس مال ہو, یا اچھی جاب ہو, یا حسن ہو اس کا, یا مطلب یا کسی وجہ سے ہوتی. لیکن اللہ کے یہاں درجوں کی بلندی علم کی وجہ سے ہوتی ہے. بہت ہی مطلب کہ ہمیں یہاں پہ کیا ہے, ہم دنیا میں تو کیا دیکھتے ہیں, آپ سب کو ہی پتا ہے, دنیا میں اگر کوئی امیر ہے, کسی کے پاس بہت مال ہے, طاقت ہے, اور یا بہت اولاد والا ہے, یعنی ایک ایگزامپل ہے, ہم اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں, ارے یہ تو بہت بڑا آدمی, جبکہ اللہ کے پاس کوئی وقت اور قیمت اس چیز کی نہیں ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ سب کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اللہ نے خود ان کو مال دولت حسن سب کچھ اللہ ہی نے دیا ہے, اللہ کا عطا کرتا ہوا ہے, اس نے کوئی اپنے اس سے نہیں لیا ہے. ہاں ٹھیک ہے, محنت کیا اللہ نے, محنت کے اس کو وہ کیا, لیکن عطا کون کر رہا ہے؟ بہت سے لوگ تو دن بھر محنت کرتے ہیں, بیچارے مزدوروں کو دیکھیں, لیبر کو دیکھیں, لیکن ان کی تقدیر میں اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر وہی لیبر بغیر پڑھا لکھا بیچارہ اس دنیا میں اتنا کام بھی کر رہا ہے, لیکن اس کو کیا اتنا مال, مطلب کہ اس کی نہ وہ عزت ہوئی, نہ وہ مال کے حساب سے اتنا زیادہ اس کو. لیکن وہی ایک آدمی, سمپل آدمی, اگر وہ علم حاصل کر لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے, اور وہ اچھی جاب, مطلب پڑھ لکھ کر کے ایک کامیاب آدمی بن جاتا ہے اور اچھی جاب کر لیتا ہے, تو کیا ہو گیا, اس کے اوپر فوقیت ہو جاتی ہے. یعنی یہاں پر بھی ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ علم کی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا. علم اگر ہمارے پاس ہے تو اس سے عزت بھی مل جاتی ہے, اس سے دولت بھی مل جاتی ہے, سب کچھ ہمارے پاس آ جاتا ہے نا. تو یہاں درجوں کی بلندی علم کی وجہ سے ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا علم درجات. سورہ مجادلہ, پتہ نہیں, بہت مطلب کہ یہ دوسرے سورہ کی یہاں پہ جو ہے, یہاں پہ وہ دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو آیت نمبر, ٹھیک ہے, اللہ ایمان والے لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے, اور علم بلند کرتا ہے, اور جو لوگ علم دیے گئے ان کے درجے زیادہ بلند ہوتے ہیں. یہ مفہوم ہے آیت کا, ہے نا. اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ یرفع اللہ, بلند کرتا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ایمان لائے. یعنی سب سے پہلا یہاں پہ آپ کو پتا ہے کس کی امپورٹنٹ ہے؟ ایمان کی امپورٹنٹ ہے نا. سب سے پہلا ایمان والوں کی امپورٹنٹ ہے, منکم تم میں سے, والذین اور پھر جو اوت العلم جو علم دیے گئے درجات میں, ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے, یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا ہے کہ سب سے زیادہ علم میں سب سے پہلے ہمیں کس کی امپورٹنٹ ہوگی؟ ایمان کی ہوگی. ایمان لانے کے بعد جو علم دیا جاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے پاس درجات میں, دنیا میں بھی اس کا درجات بلند ہوگا, اور دین میں بھی اس کے لیے اس کے درجات بلند ہوں گے. اب ایک آیت کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. اب سامان کی تلاشی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. سامان ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ اور نکل آتا ہے, اور بنیامین کے سامان سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے لیے سبق جو ہے, دیکھیے اس طرح سے یوسف علیہ السلام کے لیے بھائی کو رکھنا آسان کر دیا, ہے نا. ورنہ مصر کے قانون کے مطابق بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے, مگر یہ کہ اللہ چاہے اور اللہ نے اس طریقے سے اس تدبیر کو پورا کر دیا. اور یہاں پر دیکھیے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں. یعنی آئے بات سمجھ میں؟ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا, کہ اس آیت میں کیا ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھیے کس طرح سے اللہ کی تدبیر ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر چل رہا ہے نا.
کہ مطلب کہ اس طرح سے تدبیر اللہ نے چلی کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیں، ہے نا؟ تو چاہے اللہ نے اس طریقے سے اس تدبیر کو پورا کر دیا، اور یہاں پر دیکھیے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف مصروف کر رہے ہیں۔ ہم نے تدبیر کی تھی، ہم نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا کہ وہ اپنا پیالہ وہاں رکھ دیے، اور پھر ہماری تدبیر سے دوسرا پیالہ گم ہو گیا، اور پھر یہ سب کچھ دراصل اللہ ہی راہیں ہموار کر رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی راہیں ہموار کر رہا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب دیکھیے اس کا کیا سلوشن ہے، دیکھیے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ بات یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں، کتنے بھی آپ کے خلاف جا رہے ہوں، کبھی مایوس نہ ہو، ہے نا؟ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بندوں کی تدبیریں ہیں، بندوں کے حسد ہیں، اور ایک اللہ کی تدبیر ہے، اور اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے نا؟ اللہ ہی کی تدبیر غالب آتی ہے، یعنی آپ جا رہے ہیں، آپ جا رہے ہیں، حالات انتہائی تنگ ہو گئے، یعنی آپ کو کیا کہیں سے بھی کوئی روشنی نظر نہیں آتی ہے، حالات جو ہے ایک دم تنگ ہو جاتے ہیں نا، تو اچانک کوئی ایسی صورت حال پیش آتی ہے کہ سب کچھ آپ ہی کے حق میں واپس لوٹ آتا ہے۔ کہیں کیا ہوتا ہے، کبھی ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ ہمیں حالات اور کتنے دشوار ہیں، ہم اس راستے کو طے نہیں کر پا رہے ہیں، اور کبھی اچانک ہی ایسی روشنی آتی ہے ایک دم اندھیرے سے کہ ہر چیز مطلب سالو ہو جاتی ہے، ہر چیز فیور میں ہو جاتی ہے نا؟ ایک وقت تھا کہ ہر چیز یوسف علیہ السلام کے خلاف جا رہی تھی، ہے نا؟ کتنی بڑے سبق ہے کہ ایک وقت تھا کہ جو ہر چیز یوسف علیہ السلام کے خلاف جا رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بس ختم ہو گیا معاملہ، حتیٰ کہ جیل خانے پہنچ گئے۔ مطلب کہ یوسف علیہ السلام کیا ہوا کہ جیل خانے پہنچ گئے، اور اب ایک یہ وقت ہے کہ ہر چیز یوسف علیہ السلام کے موافق جا رہی ہے، وہ بھی اللہ کے اذن سے تھا، اور یہ بھی اللہ کی اذن سے، ہے نا؟ آئی بات سمجھ میں؟ کہ پہلے بھی کیا تھا کہ وہ چیزیں بھی اللہ کے اذن سے تھی نا، جو پہلے بھی ہوا وہ بھی اللہ کی اذن سے، یہ بھی اللہ کے اذن سے۔ کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کتنا مطلب کہ سوچیے اللہ کی قدرت کو آپ اپنی امیجن کریں کہ اللہ کی قدرت انسان کی کچھ بھی نہیں، بے بس محتاج، جس طرح سے ایک مثال سوچئے کہ جیسے نا ہم لوگ چھوٹے تھے، تو ایک کٹ پتلی کا ہم کیا کرتے تھے کہ پہلے چھوٹے چھوٹے سب آپ لوگ کو بھی پتا ہوگا اس کا کیا ڈانس آتا تھا، جو بھی ہوتا، تو جس طرح سے بندہ چاہتا تھا اس کو نچاتا تھا، ہے نا؟ تو مطلب کہ جیسے چاہتا تھا وہ کٹ پتلی اپنے من سے نہیں کچھ کر سکتے تھے، لیکن انسان ایسا نہیں، انسان کے اندر اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اور انسان اپنے حساب سے وہ چیز کام کرتا ہے، لیکن وہ اپنے حساب سے جو کام کرتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ کام صحیح ہو، لیکن دعا کر کے اور اللہ تعالیٰ سے رہنمائی مانگ کے جو بھی ہم کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہی ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، وہی سیدھی راہ پہ بھی چلانے والا ہے۔ اور یہاں پہ تدبیر کی بات ہے تو انسان کی تدبیر جیسی جتنا بھی کیا ویسا کہ ویسے ہی رہ جاتا ہے، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے نا؟ تو کبھی پریشان نہ ہو، ہمیشہ ہوپ فل رہے، ہے نا؟ کبھی بھی اگر آپ کے پاس تنگی آئے، پریشانی آئے، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، ہمیشہ اللہ کی رسی کو تھامے، ہے نا؟ واعتصموا بحبل اللہ، یعنی اللہ کی رسی کو تھام کے رکھے، اللہ ہی ہمارا سہارا ہے، وہی نکالے گا، ہے نا؟ کہ اللہ کے اذن سے ہر طرف اندھیرا ہے، اسی کے اللہ ہی کی اذن سے صبح بھی ہو، یعنی رات میں دیکھیے کتنا اندھیرا ہو جاتا ہے، کتنے روشنی کہیں سے نظر نہیں آتی، لیکن کیا ہوتا ہے اچانک اللہ تعالیٰ ایک روشنی مطلب کہ سورج اللہ کے حکم سے سورج نکلتا ہے، روشنی پھوٹتی ہے، اور چاروں طرف روشن ہو جاتا ہے نا؟ صبح ہو جائے گی، اور پھر اور یہ چیز انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے نا؟ ہونے دیتی یہ چیزیں ہی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیتی کہ اچھا تم میری بدخواہی کر رہے ہو، تم میرے لیے برا چاہتے ہو، دیکھو میرے اللہ کا کرنا، اللہ کیا کرتا ہے، یعنی اللہ کا کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے تم سے اوپر تو میرا رب ہے، کوئی انسان جو آپ کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو، کسی بھی طرح آپ کو تکلیف پہنچائے، کسی بھی طرح آپ کا راستہ روکنے کی روکے، کبھی نہ سوچے، یعنی
دس از اینڈ آف دا ورلڈ. یعنی یہ جو ہوتا ہے نا کہ رکاوٹ پہ رکاوٹ، رکاوٹ پہ رکاوٹ آتی ہے، یہ تو یہ رکنے کی جگہ نہیں ہے. یہ مطلب کہ مطلب جب اللہ چاہے گا تو راستہ کھلا بھی رہے گا، ہم آگے بھی چلتے جائیں گے. ہمیشہ سوچیں سارے دروازے بند کر دو، کھولنے والا اللہ ہے. اگر سارے کے سارے بھی دروازے ہمیں دنیا میں بند ہو گئے، کہیں سے ہمیں کوئی روشنی نظر بھی نہیں آتی، لیکن ہم اللہ سے مدد مانگیں گے اور اللہ سے ہی رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ دروازہ کھول دے گا، ہے نا، کھولنے والا. اور جب حالت تنگ ہو تو ہمیشہ یہ دعا پڑھا کرے. یعنی کیا کرا کرے؟ جب ہمارے پاس کوئی راہ نہ ہو، مطلب کہ ایسا لگے کہ ہر طرف سے پریشانی ہے، تنگی ہے، مطلب کہ کبھی کبھی رزق کی تنگی بھی آتی ہے، کبھی گھر میں بھی حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی مطلب کہ ہوتا ہے نا ہسبینڈ وائف میں بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. کوئی وہ ضروری نہیں کہ ہر حالات ایک دم موافق چلے. کبھی بچے بھی پریشان کرتے ہیں، بچے بھی پڑھ کے نہیں دیتے ہیں، ہے نا. تو ایسے حالات ہیں تو کون سی ہمیں دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم افتح لی ابواب برحمتک، ہے نا. اتنی اچھی دعا ہے. کون سی دعا؟ پھر سے دیکھیے، اللہم افتح لی، اللہم افتح لی ابواب برحمتک، ہے نا. یہ ویسے ہی مطلب کہ یہ کون سی دعا ہے؟ جب ہم مسجد میں جاتے ہیں نا، یہ ویسے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، لیکن جب آپ دیکھیں کہ لوگوں نے آپ پر ہر دروازہ بند کر دیا ہے، ہر طرف سے آپ کے لیے حالات تنگ ہو گئے ہیں، اور آپ کو کوئی مطلب کہ وے آؤٹ نظر نہیں آتا، یعنی کہیں جانے کے کوئی باہر نکلنے کی جگہ نظر نہیں آتا، تو ایک طرف اللہ کا تقوی اور اللہ کا ڈر. یعنی سب سے پہلے اگر ہمارے اندر اللہ کا تقوی ہے اور اللہ کا ڈر ہے تو اللہ تعالیٰ ہماری بہت مدد کرے گا. ٹھیک ہے. پہلا تو آپ کو کیا سبق ملا؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیے. کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تنگی ہمارے پاس آئے تو یہ دعا. اور پھر یہاں سے دیکھیے دوسرا کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہے نا. یعنی اس کا کیا ترجمہ ہے؟ سورۃ طلاق کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 2. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایگزٹ بنا دے گا، یعنی باہر نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یعنی تو پہلے دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے. دوسرا کیا ہے؟ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. جو بھی کام کریں وہ اللہ کے ڈر اپنے اندر اور اللہ کی عاجزی ہونی چاہیے. اور تیسرا کام کیا ہے؟ پھر استغفار کریں. جب بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں استغفار کرنا چاہیے. تو یہ آیت کی دلیل یہ بھی ہے کہ من لزم الاستغفار، ہے نا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا، من کل ہم فرجا، ہے نا. تو کیا ہے؟ جو استغفار کی پابندی کرے گا اللہ اس کے لیے ہر غم فکر سے نجات کا راستہ نکال دے گا. کشادگی ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی. ہمارے پاس کیا سمجھ میں آیا؟ اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمارے پاس آ رہی ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں تکلیف پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بتا رہا ہے نا. اور تیسری چیز دعا اللہم افتح لی ابواب برحمتک کا اذن، مطلب کہ اذن کے بعد دعا قبول، مطلب کہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا اذان کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے. کس کس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے؟ اب یہاں ہمیں دعا کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اذان کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے، سحری کی وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے. دعا کی قبولیت کے اوقات میں ہوتا ہے یہ سب چیزیں، ہے نا. ہوتا یہ کہ جب اتنا غم آئے نہ انسان کے دل پر تو بغض اوقات یہ بھی نہیں، بعض اوقات یہ بھی نہیں سوچتا کہ کرے تو کیا کرے، ہے نا. اگر صرف اتنی سی دعا یاد ہو، اللہم افتح لی ابواب برحمتک کا، اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہے نا. برکت من حیث لا یحتسب، تو وہ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ
کسی بندے کے اختیار میں کچھ ہے ہی نہیں، سارے کے سارے کچھ ہے ہی نہیں، سارے ہی کمزور ہیں، ہے نا؟ آپ کو پتہ ہے انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے کے سارے انسان ہی کمزور ہیں۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، سب سے اوپر سب سے اوپر وہ خود ہے، اس کا علم، اس کی طاقت، اس کی تدبیر، اس کی قوت، اس کی قدرت ہر چیز سے بڑھ کر ہے، ہر چیز میں پہ چھائی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کی طاقت، اللہ کا علم، اللہ کی تدبیر، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت ہر چیز سے بڑھ کر ہے نا؟ ہر چیز پہ ہے، ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے۔ ہم بندے تو کیا ہے، ہم بندوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیا نہیں پتا؟ اگر آپ کو پتا ہے صرف ہم اس روم میں بیٹھے ہیں تو ہمارے دوسرے روم میں کون سا کام ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ ہمیں تو اتنا سا تو علم ہے نہیں ہمیں اس چیز کا، تو ہمارے اندر کوئی اور اختیار بھی نہیں ہے نا؟ ہمارے ایک دیوار کے آگے کیا ہو رہا ہے، ایک دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، تو بندہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کچھ تدبیر کا معلوم نہیں ہے۔ ہم کچھ سوچتے ہیں، کچھ کا کچھ ہوتا ہے، تو ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ یہاں ڈپریشن کا بہت بڑا ہمارے پاس حل ہے، کیا ہے کہ ہر چیز ہم اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، ہے نا؟ ہم خود کیوں ڈپریس ہوتے رہتے ہیں نا؟ کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں اللہ آگے کیا ہونے والا ہے، آگے کچھ ایسا نہ ہو جائے، کچھ ویسا نہ ہو جائے، بیکار خام خواہ دہلتے رہتے ہیں، خام خواہ ٹینشن لیتے رہتے ہیں، جبکہ ٹینشن پتہ آپ یہ چیزیں آپ چھوڑ کے تو دیکھیں، صرف اللہ تعالیٰ پہ اللہ تعالیٰ کو ہی مطلب کہ مالک اپنا مطلب ہر چیز آپ اپنا اللہ تعالیٰ کو ہی بنا لیں کہ جو کرے گا اللہ کرے گا، ہمارے حق میں جو فیصلہ ہوگا وہ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کے اس سے دیکھیں کہ کتنا بڑے اس سے یوسف علیہ السلام کہاں گئے، ایک دم بچپن میں کہاں چلے گئے، مطلب کہ ایک اتنے چہیتے جاننے والے مان جان ان کی اتنا چاہنے والے ان کے فادر، ان کے ابا، اور وہ کیا ہوا، ایسی تدبیر ہوئی کہ کہاں چلے گئے، ان کے بھائیوں نے حسد جلن کی وجہ سے ان کے کنویں میں ڈال دیا، کنویں میں سے کیا ہوا، ایک مطلب کہ غلام سمجھ کے کسی نے اٹھا لیا، ان کو کیا ہوا، کسی کے مطلب کہ ان کو اٹھا کر کے کسی عزیز مصر نے ان کو خرید لیا، الحمدللہ یہ بھی اللہ کی تدبیر، وہ اپنے گھر لے گئے، وہاں بھی آزمائش آئی، ان کی بیوی ان کے پیچھے پڑ گئی، ہے نا؟ تو وہاں سے بیچارے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے مطلب کہ پھر اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا، دعا کی، دیکھی کتنی مطلب وہ ہے کہ وہاں سے بیچارے جیل میں آ کے پھنس گئے، جیل سے کتنی دنوں تک وہاں تھے، پھر اللہ نے ان کو کیا کیا، کس کی تدبیر سکھائی، خواب کی تدبیر سکھائی، خواب سے وہاں سے نکلے وہ بیچارے، مطلب کہ وہ خواب کی وجہ سے مطلب وہاں سے پھر ان کو نکلنے کا کیا راستہ نکلا کہ مطلب کہ ایک خواب ایک بادشاہ کو دکھایا گیا، وہ بادشاہ کیا ہوا، انہوں نے مطلب کہ یوسف علیہ السلام کو مطلب کہ یا وہ نکلنے کا وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو راستہ نکالا، اور وہ پھر اس کے بعد وہیں سے یوسف علیہ السلام نے اپنے بے گناہیوں کو وہاں پہ مطلب کہ اپنے جو اوپر داغ لگا اس کو دھویا، یعنی اللہ کی ہی سب تدبیر تھی۔ پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو مطلب کہ خزانچی بنا دیا گیا، ہے نا؟ کتنی عزت ان کو ملی۔ لیکن میری بہنوں ہم سب کو کیا ہے کہ آزمائش تو دنیا میں ہے، اور آزمائش آتی رہے گی، بغیر آزمائش کے آپ اوپر نہیں چڑھیں گے، جب تک ایک سیڑھی پہ آپ کو چڑھنا ہوگا تو اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، بغیر کوشش بغیر ایفرٹ کے آپ وہ سیڑھی ایک قدم بھی نہیں، ایک بچہ ہوتا ہے وہ گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے، جب تک وہ ایفرٹ نہیں نکالتا ہے لگاتا ہے، جب تک تو وہ آگے نہیں بڑھتا ہے نا، اس کو سکھایا جاتا ہے ایسے چلو ویسے چلو، یعنی ہمارا اللہ جو سکھاتا ہے ہم اس سے سیکھیں۔ مطلب یہاں سے بہت بڑا پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم کے طور پہ دیا ہے، اس کو پڑھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو ہمارا راستہ، ہماری وہ ہر چیز آسان ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جانے کے لیے، ہم کتنے انسان پہ ایسے انسان ہیں ہم کہ ہمیں شیطان کا ہی غلبہ ہمارے اوپر رہتا ہے، ہم سوچتے ہیں جبکہ اللہ نے ہمیں کھلی کتاب دے دی اور ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا دشمن بھی ہے، پھر بھی ہم اس دشمن سے بچنا نہیں چاہتے ہیں کہ جو شیطان ہے تمہارا دشمن ہے، یہ قرآن تمہارا صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو تھامو، اس کو لے کے چلو، لیکن ہم جو ہیں کیا کرتے ہیں اپنے نفس کے ہاتھوں کبھی
کبھی اپنے گھر والوں کے اس میں کہ ہمارے گھر والے مطلب کہ غالب آ جاتے، کبھی یہ نہیں میری بہنوں ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں سب کے اللہ نے سب کے حقوق دے دیا، ایسا نہیں کہ ہم چھوڑ کے کوئی سب چیزوں کو کرنا ہے، یہ سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، قرآن پہ چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے، اور اللہ ہی اور اللہ کے رسول کی بات ہوگی تبھی ہم جنت میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں نا۔ تو چلے ہم آیت نمبر 77 یہاں پہ کرتے ہیں، یا ہماری آخری وہ ہے آیت ہے، چلے آیت نمبر 77۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدلها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون، ہے نا۔ ترجمہ دیکھیے، قالو انہوں نے کہا، ان یسرکی اگر اس نے چوری کی، تو فقط تحقیق سرقہ چوری کی تھی، اخ لہو اس کے بھائی نے، من قبل اس سے پہلے، فاسرھا تو چھپا لیا اس نے بات کو، یوسف علیہ السلام نے، فی نفسہ اپنے دل میں، ہے نا، ولم اور نہیں، یبدیہا ظاہر کیا اس کو، لہم اس کو، قولا ان کے لیے، قولا ان کے لیے، کہا لہم ان کے لیے، قولا کہا، کہا تم شر برے ہو، مکانو مقام میں، واللہ اور اللہ، عالم خوب جانتا ہے، بما تصفون ساتھ اس کے جو کچھ تم بیان کر رہے ہو، ہے نا۔ بتایا اللہ تعالیٰ نے، یہ ترجمہ ہے، اب تفسیر دیکھتے ہیں اس کی۔ قالو انہوں نے وہ کہنے لگے، اور اب وہ گھبرا اٹھے، یسرق کہ اگر اس نے چوری کی ہے، یعنی بنیامین، فقط فقد سرق اخ لہو من قبل اس سے پہلے کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اب کیا کہنے لگے، دیکھیے ان کا کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ذرا سا مینٹیلٹی دیکھیے آپ سے، فوراً یوسف علیہ السلام کے اوپر ایک اور بات لگا دی، یہ چوری ہے، چوری، ہاں اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، ہیں، بات سمجھ میں آئی کیا، مطلب کہ آپ سوچے کیسا، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دل، ایسے دماغ سے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہمارا دل نہ ہو نا۔ عام طور پہ لوگوں کا ری ایکشن ایسا ہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ہم لوگوں کا ری ایکشن ایسے ہی ہوتا ہے نا، لوگ ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں جب کوئی اپنی شرمندگی چھپانا چاہتا ہے، نہ تو بعض اوقات وہ اپنے اوپر بلیم نہیں لیتا، اب چاہیے بنیامین کا معاملہ ہو یا کسی کا، کہ ایک کے اوپر بلیم آ رہا ہے، لیکن وہ بلیم تو سب کا ہی تھا، ہے نا، یہ بلیم تو سب کا ہی تھا ایک طرح سے۔ ایتھا العزیز انکم لسارقون، اے قافلے والوں تم سب چور ہو، اور اب وہ بات ثابت ہو گئی، اب وہ اپنے آپ کو بچا کر اس بھائی پہ، کیا اس کے ایک اور بھائی پہ بھی الزام دے رہے ہیں کہ ہمیں معاف کر دو، یہی اس قسم کے لوگ ہیں، ایسے قسم کے لوگ ہیں، لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ بعض چیزوں سے انسان اپنے اوپر کو اپنے اوپر وہ کرتا ہے نا، کرنا چاہتا ہے، ڈسوسیٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن کبھی ہو نہیں سکتا، کہیں پر مشترک مفادات ہوتے ہیں، اور جیسے بہن بھائیوں کے، اور اگر آپ کا کوئی ایک بہن بھائی غلط کام کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو وہ کرتا ہی ہے، ہم نہیں ایسے، آپ ہی کا بھائی ہے، اگر وہ کرتا ہے تو آپ بھی پکڑے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، چاہے آپ کی غلطی نہ بھی ہو، اس لیے امر بالمعروف ضروری ہے کہ ایک غلط کرے تو اس کو روکو کہ یہ نہ کرے، اسی طرح
شوہر بیوی دونوں کے مفادات مشترک ہوتے ہیں، اگر ایک دوسرے کو بلیم کر کے خود کو ٹھیک بن جائے تو لوگ عام طور پہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس کا دیکھیے، اس کا بس یہی چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں ہم لوگوں کو کیا ہے کہ جیسے ایک آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کے جب بنیامین کے اس میں یہ جو سقایا پایا گیا، تو ان کے بھائی جو تھے پہلے سے، وہ آپ لوگ سب کو پتا ہے، جب ہم قرآن میں پڑھنے آ رہے کہ کس مینٹیلٹی کے یہ لوگ تھے کہ ہمیشہ، اب انہوں نے کیا کیا کہ یہ نہیں کہا کہ چلو ہم نے چوری کی، وہ تو سب ایک ہی اس میں آ گئے، چوری کیا تو سب کے اوپر الزام آ گیا، فٹ سے کیا کہتے ہیں بنیامین کو کہ ان کا بھائی بھی مطلب کی چوری کیا تھا، مطلب فٹ ہمارا کیا عادت ہوتی ہے کہ ہم فوراً کیا کرتے ہیں، دوسرے پہ بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے کہ اپنی خامی کو مطلب کہ دور کریں، یا ہم نے ایسی غلطیاں کی ہے اس کو نہ سوچ کر کے ہماری مینٹلٹی کیا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کو ہی غلط کہنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی سبق ہمارے لیے یہاں کہ کہنے لگتے ہیں کہ اس میں بھی تو کوئی غلطی ہوگی نا، یہ عمومی لوگوں کا ایک تجربہ یا تبصرہ ہوتا ہے، تو کچھ مفادات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو الگ کر ہی نہیں سکتے، پتہ ہے، کبھی آپ چاہ کے بھی اس کو الگ نہیں کرتے، یہ تو کیا ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے یور پارٹ آف اٹ، ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے اس سے لگے ہی رہتا، اچھا تب بھی برا ہے تب بھی آپ اس میں شریک ہے، اب چوری تو مال جو پکڑا وہ تو آپ بھی شامل ہو گئے نا، اس میں بلیم کیا ہے، مطلب کہ فوراً دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیا، اس لیے ایسے باتیں کرنے سے انسان بچ نہیں سکتا کہ ایک اوپر چوری کا الزام آیا اور ثابت ہو گیا، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی، اس سے بیچارے کو یہاں کوئی قصور نہیں تھا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات جو چیزیں نظر آتی ہیں جیسے ویسے ہوتی نہیں ہیں، حقیقت اللہ جانتا ہے، یعنی اگر کسی کے سامان سے بھی کچھ نکل آئے تو بھی یقین نہ کرو کہ وہ واقعی یہ چور ہے، پھر بھی شک کی گنجائش رکھو، ہے نا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو ہوتا ہی ہے نا، اس کا تو شک تو ہو ہی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ اور ہی وجہ ہو، بعض اوقات ظاہری مشابہت کی وجہ سے کچھ شخص انتہائی قصوروار نظر آ رہا ہوتا ہے اور اس کی غلطی ثابت ہو جاتی ہے، اس کے باوجود حقیقت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کھول بھی دیتا ہے، تو کبھی کبھی بھی آپ پہ کوئی آپ پر کوئی الزام لگا دے اور بظاہر دنیا کی عدالت میں وہ الزام ثابت بھی کر دے تو بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں الزام دھونے کے، مگر آپ کو صبر اور انتظار چاہیے۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل، آپ کیا تھی یہ چوری جس کا یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا جا رہا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اسرائیلی روایت ہے کہ جس کی ہم نہ تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب، لیکن قصہ یوں ہے کہ یوسف علیہ السلام بچپن میں اپنے کسی نانی کے گھر گئے تھے، یعنی یہ جو روایت بتائی جا رہی ہے نا، یہ بنی اسرائیل میں کہیں لکھا ہوا ہے نا، اس کا کوئی بہت زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ اس روایت سے ان کا پتہ یہ چلتا ہے نا کہ نانی کے گھر گئے تھے، وہاں انہوں نے کوئی بت دیکھا، ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام نے ایک بت دیکھا، چپکے سے اٹھا کر باہر لے گئے اور اسے توڑ دیا، تو اس واقعے کو بہانہ بنا کر انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے چوری کی تھی۔ اب کیا سمجھ میں آپ کو بات آئی کہ جو انہوں نے چوری کا الزام لگایا، جو یوسف علیہ السلام جب بچپن میں اپنے نانی کے گھر گئے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک بت دیکھا اور بت کو لے جا کر کے توڑ دیا، ہے نا، تو یعنی جو کام آپ نے غیرت توحید میں کیا تھا اس کی ظاہری مشابہت کی وجہ سے چوری بن گیا، یعنی اب ان لوگوں نے مطلب ان کی مینٹیلٹی بس اللہ، ایسے بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان سب چیزوں سے نا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفَ فِي نَفْسِهِ، یوسف علیہ السلام نے اس کو بھی پی گئے، کتنی بڑی بات ہے نا، سوچیں آپ کی کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے
کہ یوسف علیہ السلام نے اتنی بڑے الزام کو اتنے آرام سے مطلب کہ برداشت کر لیا؟ کیا ہمارے اندر ہے اتنا ہے یہ سب جذب کرنے کا؟ اللہ ہمیں یہ جذب کرنے کی توفیق دے اور ہمارا بھی دل اتنا بڑا بنائے نا. جب تک ہمارا دل اتنا بڑا ہی نہیں ہوگا ہم دین کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہے نا. اس کو اپنے دل میں چھپا لیا، دل میں ڈال لیا اور لم یبدھا لہم، ظاہر بھی نہ کیا اس پر کہ تم کس کے سامنے کیا بات کر رہے ہو. اور دل میں کہا قال انتم شر مکانا، تم بری جگہ پر ہو اور بدترین درجہ پر ہو. کہ کس کے؟ اخلاق کے، یعنی کتنے بدترین کتنے اخلاق کے حساب سے، مطلب دل میں سوچے انسان تو دوسرے پہ الزام لگاتا ہے لیکن پتہ ہے حقیقت تو جس کو پتہ ہوتی ہے اس کو تو پتہ ہوتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ بندہ ہے کیسا. اخلاق کے یہ کہ کیا باتیں کر رہے ہو تم، بدترین لوگ ہو. اور اللہ خوب جانتا ہے کہ تم واصف بیان کر رہے ہو، جو باتیں تم کر رہے ہو مطلب کہ وہ اللہ ہی جانتا ہے نا. اور تو انسان کو کیا بندہ بتائے گا، وہ تو اللہ ہی کو سب پتہ ہوتا ہے نا. اب انسان کی جہالت دیکھیے کہ کنعان کا یوسف چور ہے، یعنی کہ کیسا مطلب کہ کیسے کہہ دیا، اور مصر کا یوسف سرکار ہے. کتنا مطلب یہ ہمارے لیے بھی بڑا کہ کنعان میں تھے کیا تھے کہ وہ چور تھے ہے نا، اور مصر میں آئے انہی کے اس میں بادشاہت میں سارا کام کر رہے، اور یہاں پہ وہ مصر میں کیا ہو گیا یوسف علیہ السلام، وہ بادشاہ ہو گئے. اس کو یا ایھا العزیزو کہہ رہے ہیں ایسے کہ کی عزت کر رہے ہیں، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسی کو چور بھی کہہ رہے ہیں. یعنی دیکھو، اچھا اس سے بھی ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ کیا کہ انسان کو وہی بات آ جاتی ہے کہ وہ تو یوسف علیہ السلام کو پہچان ہی نہیں رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے کو تو پتہ ہے کہ ہمارے بھائی ہیں ہے نا. لیکن کس طرح سے چوری کا الزام لگانا اور کس طرح سے ان کو بتانا کہ یہ چیزیں مطلب کہ ایسے کیا، اور کیسے یوسف علیہ السلام نے اس کو برداشت کیا. کبھی کبھی وقت ایسا آتا ہے انسان کے اوپر کہ وہ انسان نے کبھی ایسا کام کیا نہیں ہوتا ہے دنیا میں، لیکن اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا غلط رویہ غلط باتیں اس کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ بیچارہ ایک دم معصوم بھی ہوتا ہے، بے گناہ بھی ہوتا ہے، لیکن کس وجہ سے پھنس جاتا ہے اس کو، اور وہ اس میں پھنستا چلا ہی جاتا ہے نا. تو لوگ مطلب کہ اس کو غلط کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی پتہ ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے ہے نا. اور ہم خود پہلے تو ہمیں نا انفرادی طور پہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود کو بچائیں ہے نا. یہ نہیں کہ مطلب کہ خود ہم اپنی اصلاح نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی اصلاح کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو مطلب کہ اپنے آپ کو بہت پاک صاف سمجھ رہے ہیں. پہلے اپنے آپ کو بل الانسان یہ ہے نا کہ انسان خود جانتا ہے اپنے نفس کے بارے میں، اپنے بارے میں کہ اعلیٰ بصیرہ کہ ہم کیسے ہیں کس طرح کے ہیں، وہ اپنے آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہے. جب انسان کو خود کو پہچان ہوتی ہے تو اس کی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ یہی ہمیں پتہ ہے ڈبانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے دنیا میں تو ہم کسی کے اوپر الزام لگا دیں گے، کچھ بھی کہہ دیں گے کسی اوپر، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ایک اللہ نے ایک دن، ظاہر سی بات ہے ایک بدلے کا دن رکھا ہے، قیامت کا دن رکھا ہے. اگر ہم دنیا میں پھنس بھی گئے تو ہمیں جو ہے وہاں پہ جا کے حساب دینا پڑے گا. اس لیے اپنا محاسبہ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ لوگوں پہ الزام لگانا یا اپنی غلطیوں کو چھپا کے رکھنا اس کی کتنی بڑی سزا ہے. یہ تو کھل کے ہی رہے گا، یہاں ہم بچ گئے لیکن سب کے سامنے کھول دیا جائے گا وہاں. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے. قرآن ہمیں اللہ نے دیا ہے نا، تو قرآن کا مقصد کیا ہے، اس کو پڑھیں، اس کو امپلیمنٹ کریں، اور یہ ہمیں رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے ہیں نا. تو بیٹر ہے کہ مطلب کہ ہم مطلب کہ اپنی اصلاح کریں، نہ کہ لوگوں پہ الزام لگائیں. تو آج ابھی یہاں پہ یہ جو ہے ہماری 77 آیت تک ہو گئی ہے، تو یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں انشاءاللہ. یا ایسا کرتے ہیں کہ پہلے آپ اسٹاپ کریے سب ہے نا، میم دعا پڑھ لیجیے. دعا بھی پڑھنا ہوگا. اچھا 1 منٹ میں سوچ رہی تھی کہ ایک اور آیت کی تفسیر کر
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز أبا شيخا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم. جزاک خیر. الحمدللہ. چلیے ہم کرتے ہیں آیت نمبر 78. قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، ہے نا. فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. ترجمہ دیکھتے ہیں. قالوا انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز اے عزیز، ان له بے شک اس کا لہو ابن اس کا باپ شیخن بوڑھا ہے، کبیرن بس لے کبیرن بوڑھا ہے. فخذ بس لے ہم میں سے احدنا کسی ایک کو مکانہ اس کی جگہ، انا بے شک ہم نرو کا دیکھتے ہیں، من المحسنین تجھ کو محسنین، ہے نا. پھر دیکھیے الحمدللہ یہاں محسنین کی صفت اور یہ تفسیر دیکھتے ہیں. قالوا یا ایھا العزیز، ابھی کیا کہا تھا کہ اس کا بھائی چور ہے نا. دیکھیے پیچھے کی کنٹینیوشن، اس نے چوری کی تھی اور اسی چور کو کہہ رہے ہیں یا ایھا العزیز، ہے نا. یہی پیچھے والی یہ جو ہماری تفسیر ہے کہ اس کو مطلب کہ یوسف علیہ السلام کو چور بھی کہہ رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا العزیز، ہے نا، اے سرکار. ان لہ ابن شیخا، ان لہ ابن شیخا کبیرہ، تو اس سے کیا کرے، اس کا باپ بوڑھا آدمی ہے، ابا یعنی باپ شیخن بوڑھا ہے. شیخن بوڑھے انسان کو کہتے ہیں عام طور پر بزرگ کو، اس سے جو علم والوں کو، بھلے ان کی عمر نہ بھی زیادہ ہو، ان کو بزرگی کا درجہ دینے کے لیے ان کو شیخ کہا جاتا ہے. یعنی جو بڑے بوڑھے آدمی ہوتے ہیں نا، تو عرب میں ہو سکتا ہے کہ ان کو مطلب عرب میں ان کو شیخ کہا جاتا ہے کہ ایک رسپیکٹ میں، ہے نا، شیخ کہا جاتا ہے. عموماً اسکالرس کے ناموں کے ساتھ بھی، اسکالرس کے سامنے مطلب اسکالرس کے سامنے بھی نا کے ناموں کے سامنے شیخ ہوتا ہے. شیخ جو ہے وہ 50 سے 80 برس کے انسان کو بھی کہتے ہیں. دو چیزیں پتہ چلی. ایک تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایج ان کی بڑی ہو، اور مطلب کہ وہ ایک رسپیکٹ میں بھی شیخ کہتے ہیں. ایک دوسری چیزیں کیا پتہ چلتی ہے کہ 50 سے 80 سال کی عمر والے لوگوں کو بھی شیخ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کبیرن بڑا، فخذ احدنا مکانہ تو لے لو ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ. اب ان کے بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ بنیامین کو نہ لو، یہاں ہم میں سے کسی ایک کو لے لو، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لو. ان نراک من المحسنین، تو کیا بتا رہے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں محسنین پاتے ہیں. دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا احسان اتنا مطلب کہ وہ تھا کہ احسان کو ان کو دیکھتے ہوئے نا کہ ہر جگہ ان کو یہی ٹائٹل مطلب کہ مل رہا ہے. ہر جگہ ایک ہی ٹائٹل مل رہا ہے مطلب کہ محسنین کا نا. قید خانے والوں نے بھی کہا کہ آپ محسن ہیں، اور یہ بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے محسن پاتے ہیں. یعنی محسن کا لقب یوسف علیہ السلام کو ایسے ہی نہیں، ان کے اندر یہ کوالٹی پائی جا رہی ہے نا. تو ایک محسن کا محسن نظر آنا بھی ضروری ہے.
یہ نہیں کہ انسان سب کو محسن کہہ دے گا نا، ان کے انداز سے، ان کے اس سے بات کرنے، ان کے لوگوں کے اوپر مطلب کہ احسان کرنا، محسن کیا آتا ہے؟ محسن کی ڈیفینیشن تو زینب میم نے بہت بار بتائی ہوگی آپ کو، ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے اندر اس سے بڑھ کے کرنا، جو آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر رہا ہو اس کے ساتھ بھی کرنا ہے نا، تو محسن ظاہر سی بات ہے محسن کا درجہ بہت اونچا ہوتا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسن بنائے، مطلب کہ وہ چیز ہمارے اندر بھی پیدا دے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی رہنمائی کرے، ہے نا، ہمیں کوشش بھی کرنی ہوگی. آیت نمبر 79، قال معاذ اللہ ان تأخذوا الا مو وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. تو اس کی ترجمہ دیکھتے ہیں. قال اس نے کہا، معاذ اللہ پناہ اللہ کی، پناہ اللہ کی کہ ہم لیں، ان نأخذ کی ہم لیں، ہے نا، الا مگر، من وجدنا مگر اسے جس کو پایا ہم نے، ان پایا ہم نے، متاعنا اپنا سامان، اندہ اس کے پاس، انا بے شک ہم اذل ظالمون بے شک البتہ ظالموں میں سے ہیں. تفسیر دیکھتے ہیں. قال معاذ اللہ بولے اللہ کی پناہ، محسن ہو یا بھلے انسان لیکن اپنے وصولوں پر قائم رہے، ہے نا. قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عند اللہ. اللہ کی پناہ یہ کہ ہم اس کو لے مگر اسی کو جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا. اب کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہم تو اسی کو لیں گے جس کے پاس میں سامان پاتا ہوں، ہے نا. یعنی ایسا نہیں کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ایسا ظلم نہیں کر سکتے کہ ہم ان کو چھوڑ کر کے مطلب اس کو چھوڑ کے کسی اور کو لے لیں. محسن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دوسرے کی غلط بات کو بھی صحیح کہہ دے. اب ہمیں یہاں محسن کا کیا پتہ چلتا ہے؟ محسنین کا مطلب کہ ایسا نہیں کہ اب ہم محسن بننے کے چکر میں کہ جس نے غلطی نہیں کی ہے اس کو لے لیں. یہ محسن کا یہ وہ نہیں ہوتا ہے، مطلب کہ یہ خاصیت یہ اس کی وہ اپنی وہ نہیں ہوتی ہے کہ محسن کا یہ اپنے اندر کی کسی غلطی کسی کی اور کسی کو مطلب کہ اس کی سزا دینا. محسن انسان اپنے اخلاق، رویے، طریقوں میں ہو، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ظلم ہے وہ ظلم ہے، اصول ہے نا. تو محسن ہونے کے باوجود اصولوں پر قائم رہے، ہے نا. کیا مطلب سمجھ میں آیا ہے کہ اگر محسن ہے تو بھی اپنے اصول پہ قائم رہے. اچھا یہ بھی نہیں یہ کہا کہ جس نے چوری کی کیا کہا کہ کتنے محتاط الفاظ میں، من وجدنا متاعنا عندہ، جس کے پاس ہمارا سامان تھا، ان اذا ظالمن بے شک البتہ ہم ظالم شمار ہوں گے. ایسا کرنا ظلم ہے، اور محسن ظلم نہیں کرتا، ہے نا. اب کیا پتا چلا یہاں پہ کہ آپ کو مطلب کہ اگر وہ کسی اور کو وہ اپنا وہ سما کر لیتے تو اس میں محسن کیسے وہ کہلاتے نا کہ کسی کا ظلم کسی کے اس پہ دے دیں. اگر وہ ایسا کرتے تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں محسن نہیں ظالم کہلاؤں گا. تو یہی چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.